اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، اس ویڈیو میں 28 رجب المرجب کی شب کی نماز اور ایک ایسا عمل کہ اس میں اعظم مخفی ہے، پوشیدہ ہے۔ اگر کوئی اس عمل کو کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی مشکلات و مصائب سے محفوظ رکھے گا، اور اس عمل اور اس میں اعظم کی برکت سے اس کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے گا، قبول فرمائے گا۔ اور تیسرا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ عمل کہ اگر کوئی شخص اس عمل کو کر کے سفر کرے تو سفر کی مشکلات سے، سفر کی پریشانیوں سے اسے نجات ملے گی، محفوظ رہے گا، مأمون رہے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے وہ احباب کے جنہوں نے ابھی تک نجفی کربلائی چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا، محبتاً و لطفاً اس چینل کو اس نیت سے کہ یہ چینل آپ کے لیے، ہم سب کے لیے آخرت کا سبب بنے، باعث بنے، سبسکرائب فرما دیجیے، اور ویڈیو کو پورا سننے کے بعد لائک ضرور کر دیجیے گا، اور اگر دل چاہے تو دوسرے مومنین کو بھی شیئر کر دیجیے گا اس کا لنک اٹھا کر۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے پریشانیوں میں جو شخص مبتلا ہیں، افراد، خواتین ہیں یا مرد، نوجوان ہیں یا بزرگ، وہ چاہتے ہیں کہ پریشانیاں ان سے دور ہوں، مشکلات ان سے دور ہوں، تو انہیں چاہیے کہ ایک ہفتہ تک بلا ناغہ، یعنی 7 دن، کوئی ایک دن نہیں چھوڑنا، یہ عمل کریں۔ وہ عمل کس ٹائم کریں؟ نماز صبح کے بعد۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ پریشانیوں میں جو افراد مبتلا ہیں ان کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی، مشکلات بھی ختم ہوں گی، مصائب کا بھی خاتمہ ہوگا، اور ان مصائب و مشکلات سے محفوظ بھی رہے گا، اور دل کی جو دعائیں ہیں، مرادیں ہیں، منتیں ہیں، خواہشات ہیں، وہ بھی پوری ہوں گی۔ کتنے دن کرنا ہے؟ 7 دن کرنا ہے، اور ٹائم کیا ہے؟ نماز صبح کے بعد۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز صبح کے بعد 7 دن 100 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، اور اس کے بعد اپنی مناجات کو، منت کو، عرضوں کو، خواہش کو جو اس کے دل میں ہے رب العالمین سے مانگتا ہے، تو وہ ضرور اس کی پوری ہوگی، مشکلات مصائب اس سے ختم ہو جائیں گے، پریشانیاں اس سے دور ہو جائیں گی۔ دوسرا عمل ہے صاحبان ایمان، سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کا سفر کی مشکلات سے بچنے کے لیے صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی مسافر اپنے سفر کے دوران سورہ عبس کی تلاوت کرے، امام علیہ السلام فرما رہے ہیں، تو یہ سورہ یعنی سورہ عبس کی تلاوت کرنا اس مسافر کو، اس شخص کو سفر کی مشکلات سے نجات دینے کے لیے کافی ہے۔ یقیناً انسان اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، محفوظ رکھنا چاہتا ہے نقصانات سے، ضرر سے، تو ایسے افراد کو چاہیے کہ صادق علیہ محمد علیہ السلام کے اس فرمان ذیشان پر عمل کرے، تو انشاءاللہ تعالی سفر کے خطرات سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ آئیے 28 رجب المرجب کی شب کی نماز، یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وَمَنْ صَلَّى فِي اللَّيْلَةِ الثَّامِنَةِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ رَجَبْ 12 رکعہ، کہ جو بندہ، جو شخص ماہ رجب المرجب کی 28ویں شب میں 12 رکعت نماز پڑھے۔ اچھا، یہ اس کی ٹائمنگ جو ہے مغرب کے بعد سے لے کر اذان صبح تک ہے، اس کو 2 کر کے پڑھنا ہے۔ یہ 6 مرتبہ 2 کر کے پڑھیں گے تو 12 رکعت ہو جائے گی، اور نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں ماہ رجب المرجب کی 28ویں شب کی، قربتاً الی اللہ، تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں الحمد کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یعنی الحمد کے بعد سبح اسم ربک الاعلی
اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر سورہ قدر کو بھی 10 مرتبہ، یعنی پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد ان دونوں صورتوں کو سبح اسم ربک الاعلی اور انا انزلناہ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب جیسے نماز پڑھ لیں گے تو فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس